دو چیزیں اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اور پہلے جو پہلا والا اس کا حصہ ہے اس پہ صرف میں اتنا کہوں گا کہ اگر ایک مجسٹریٹ کے پاس بھی ایک آدمی کا لڑائی کا مقدمہ چوتھی مرتبہ آ جائے، پانچویں مرتبہ آ جائے، تو وہ مجسٹریٹ چاہے ماضی میں اس کو یہ کہتا رہا ہو کہ تو بے گناہ ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ تو کسی کے ساتھ بھی تیری نہیں بنتی، تو سب کے ساتھ ہی لڑتا ہے۔ اور یہ بڑی آبویس چیز ہے، آپ نے 4 دفعہ چیف سیکرٹری بدلا، آپ نے درجنوں سیکرٹریز بدل کے دیکھ لیے، ایک دفعہ آپ چیف منسٹر بدل کے دیکھ لیں، شاید افاقہ ہو جائے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ لے کر یہ چیف سیکرٹری نے تبدیلی نہیں لانی تھی جس کا عمران خان نے وعدہ کیا ہوا تھا، یہ بیوروکریسی نے تبدیلی نہیں لے کر آنی تھی، یہ تبدیلی لے کر آنی تھی عمران خان کے لگائے ہوئے چیف سیکرٹری نے، چیف منسٹر نے سوری، اور وہ عثمان بزدار صاحب ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب کو بدلی اگر تبدیلی نہیں آ رہی، بیوروکریسی کو بدلنے سے آپ کا کوئی تبدیلی کا ایجنڈا پورا یا کہیں اس طرف آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ خان صاحب غلط ڈائریکشن میں زور لگاتے جا رہے ہیں میری اپنی رائے کے مطابق۔ اور بیوروکریسی کی عمران اگر میں یہی آپ سے بات آپ ہی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں، اگر بیوروکریسی کی بات ہے تو پھر تو وہی لوگ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی سینئر پوزیشنز میں تھے، وہ بھی یہیں پہ بھی وہی ہیں، یا تو بیوروکریسی بھی آپ نے تبدیل کر دی ہو، دوسرے لوگ ہی نہیں ہے نا، ایگزیکٹلی مالک صاحب دوسرے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ایشو تو پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب ایسا کریں کہ اپنی کیبنٹ سے لوگوں کو نکال کے، خان صاحب یا تو ایسا کریں اپنی کیبنٹ سے اپنی پارٹی سے اپنی یوتھ کے لوگوں کو، ٹائیگرز کو جو ہے وہ مختلف عہدے دے دیں بیوروکریسی میں اور ان کو بٹھا دیں سیکرٹریز کے عہدوں پہ، تو شاید جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے اگر تو وہ یہ چاہتے ہیں، ورنہ ساری لاٹ وہی ہے۔ یہ سارے کم و بیش جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں وہ ایک ہی طرح سوچتے ہیں، بہت کم فرق ہے ان کی سوچ کے اندر، بہت کم، اور ان کی لائلٹی زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ ہے، پولیٹیشنز کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ہیں فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لائلٹی ہے۔ آپ کا اگر 10 منسٹر آپ کے واقف ہیں تو آپ کا کام ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اگر 2 سیکرٹری آپ کے واقف ہیں تو آپ کا کام رکے گا ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ یہ میں آپ کو صبح پنجاب سندھ کہیں کی بھی آپ کر لیں، میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں۔ اب آ جائیں اس معاملے کی طرف جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ جو اس کے بعد دوسرا آپ نے ذکر کیا، پولیٹیکل اینگل، کیا نام ہے اس کا، پولیٹکس کے نام پہ گیم ہو رہی ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، سوری مجھے مالک بھائی بھول گیا جو ہے دوسرا اینگل تھا، میں اینگل یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں یہ بھی اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں اس وقت شہباز شریف آ کے ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک انٹرویو بھی چھپا تھا، اور اس کے بعد کہ جی وہ چودھریوں سے تعلقات ٹھیک ہے، تو ہم نے خوش رکھنا ہے سب کو۔ میرے پاس انفارمیشن تھی، وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، میں بتاتا ہوں۔ میں نے جی اپنے ذرائع سے چیک کیا ہے اور خود میں نے ٹریول کیا اس کے لیے کہ جہانگیر ترین صاحب کا کیا بنے گا، خسرو بختیار صاحب کا کیا بنے گا، ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ دیکھیں جہاں تک چینی کا معاملہ ہے نا اور اس کی سبسڈی کا، اس کے اندر کوئی عدالت کہیں پہ پکڑ کر ہی نہیں سکتی، وہ تو علیحدہ ایشو ہے نا۔ ابھی تو میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب کے اندر جو کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ کسی کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین بالکل انہوں نے ہٹا کے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ جہانگیر ترین کو ہٹا دیا ہے، سزا نہیں دلوا سکیں گے، نہ صرف سبسڈی کے اندر بلکہ جو بعد کا سارا گھپلا ہے اس میں بھی نہیں دلوا سکیں گے۔ اور یاد رکھیے گا ایف آئی اے کی جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے اندر یہ، لیکن ایشو یہ ہے عمران، ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکلی اسلام آباد میں تو یہ سٹوری بک گئی ہے نا۔